خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اب آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اس تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ اتنا مبارک، اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اور قرآنی واقعہ ہے۔ اب آئیے سنیے تابوت سکینہ میں کیا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منو سلوا، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ، یہ سب سامان اس میں تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس صندوق کا، اس تابوت سکینہ کا تذکرہ کہاں اور کیسے موجود ہے؟ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں ارشاد ہوتا ہے، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی اور یہ مبارک واقعہ بھی سنا۔ اب آئیے اس مبارک واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں چند پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے نا کہ یہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک جوتیاں ہیں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول، مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی، فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ دوسری بڑی پیاری بات جو اس مبارک واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس، عصا اور مبارک جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے